تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے۔ مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان منافقوں سے لا تفسدوا تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، ایسی باتیں کر کے حضور کے خلاف باتیں کر کے حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے، تم فساد نہ کرو۔ قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلح مانے اصلاح کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے، صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ فساد کر رہے ہیں، قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں۔ الا سن لو انہم ہم بے شک یہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان منافقوں سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے، جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ۔ لوگ سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کرام حضور سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ قالوا وہ کہتے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ الا سن لو انہم ہم بے شک وہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقوا الذین آمنوا، لقو کے معنی ملاقات کریں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلو وہ جدا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، خلو خلوت سے یاد رکھیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں۔ قالوا وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ تعالی یستہزئ بہم انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اس مذاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا۔ یہاں پر بعض ترجمے غلط پائے جاتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے کہ یہ استغفر اللہ، ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، یہ تینوں ترجمے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرنے سے، مذاق کرنے سے اور ہنسی کرنے سے پاک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ تو ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، سزا فوراً کیوں نہیں آتی؟ وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا
جنہوں نے حاصل کیا الضلالۃ گمراہی کو حاصل کیا بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربحت پس نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مدینے میں تھے منافقین، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے، چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے، مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا. تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے. وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. مثلہم ان کی مثال کمثل جیسے مثال الذی اس شخص کی استوقد نارا جس نے آگ روشن کی. جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی، جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا. فلما پس جب اضاءت ما حولہ پس جب اس کا ماحول اس کا ارد گرد اس آگ نے روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور کو لے گیا. اس آیت کریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی. سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. پھر آگ کا بجھ جانا اور ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا. اس سے مراد ہے نفاق کرنا، حضور کا بغض رکھنا. تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منور ہو جاتے، مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے. اور ارشاد فرمایا وَتَرَكَهُمْ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیریوں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا، اب وہ بھٹک رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. بہرے گونگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، حق کو نہیں سنتے، حق کو نہیں دیکھتے، حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم پس وہ لا یرجعون نہیں پلٹیں گے. جس طرح بہرا گونگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے، نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے، تو وہ بھٹکتا رہے گا. فہم لا یرجعون اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. او یا کصیب جیسے مثال صیب کی، صیب تیز بارش، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے. جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے، اور تیز بارش میں اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں. تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں، جہاں اسلام کی برکتیں ہیں، وہاں آزمائشیں بھی ہیں. جہاد میں جانا پڑتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، مقابلے کے لیے گئے تو زخمی ہونا ہے، عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں. تو عقل مند، دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، جنت کے حصول کے لیے چلا ہے، تو ان مشکلات کا مقابلہ کرے. منافقین کی ایک دوسری قسم تھی. پہلی قسم جو آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں بیان ہوئی، یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے. اور او کصیبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مبتلا تھے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، کبھی کفر کی طرف چلے جاتے، کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بن جاتے. تو فرمائے ان کی مثال کیسے ہے؟
ان کی مثال ایسے ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے سبب۔ صواعق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے، شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے۔